بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ ریکارڈنگ میں جو اسمبلی کی کارروائی ہوئی تھی اس میں مرزا ناصر نے یہ جواب دیا تھا کہ خلیفہ کا حکم جو ہے قابل اطاعت ہے، لیکن مشاورت کرتا ہوں، کثرت رائے سے جو فیصلہ ہو میں اتفاق کرتا ہوں۔ اٹارنی جنرل: خلیفہ وقت مشاورت کی رائے کو رد بھی کر سکتا ہے؟ مرزا ناصر: جی بالکل۔ اٹارنی جنرل: آپ کو معزول کیا جا سکتا ہے؟ مرزا ناصر: سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل: آپ جب خلیفۃ المسیح ثالث ہیں تو آپ کو امیر المؤمنین کیوں کہتے ہیں؟ مرزا ناصر: باہر کی جماعتوں کی زبان پر یہ لفظ نہیں چڑھتا، اس لیے وہ کچھ کہہ دیتے ہیں خلیفہ، لیکن خلیفہ آفیشل خلیفہ ہے۔ اٹارنی جنرل: اور امام جماعت؟ مرزا ناصر: خلیفۃ المسیح کا معنی امام جماعت ہے۔ اٹارنی جنرل: جماعت سے مراد احمدیہ ہے تو کیا دوسرے لوگ مومن نہیں؟ مرزا ناصر: میں سمجھ گیا، امیر المؤمنین ان لوگوں کا امیر جو اس شخص کے دعوے کو قبول کرتے ہیں جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ مومن ہے۔ اٹارنی جنرل: یعنی امیر جماعت احمدیہ؟ مرزا ناصر: جی یہ قریب ہے اور کوئی مطلب نہیں۔ اٹارنی جنرل: جو جماعت میں نہیں وہ مومن؟ سوالی نشان۔ مرزا ناصر: یہ لمبی بحث ہے۔ اٹارنی جنرل: آپ کی تعداد کتنی ہے؟ مرزا ناصر: ہم ریکارڈ نہیں رکھتے۔ اٹارنی جنرل: آپ کی تبلیغ کا کام پاکستان یا انڈیا میں ہے یا باہر بھی؟ مرزا ناصر: ہم ہر جگہ پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل: باہر آپ کے پیار محبت کو جس نے قبول کیا وہ کتنے ہیں؟ مرزا ناصر: تعداد کا ریکارڈ نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل: جو شامل ہوا اسے کوئی فارم دیتے ہیں؟ مرزا ناصر: جی بیعت کا فارم۔ اٹارنی جنرل: ان کی تعداد؟ مرزا ناصر: ریکارڈ نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل: جو آپ کا ممبر بنے اس کا ریکارڈ نہیں؟ مرزا ناصر: نہیں رکھتے ریکارڈ۔ اٹارنی جنرل: کوئی رجسٹر بھی؟ مرزا ناصر: میرے علم میں نہیں ہے، بیعت فارم کو شمار کرتے ہیں، یہ بھی میرے علم میں نہیں۔ اٹارنی جنرل: آپ نے کبھی سیاست کی؟ مرزا ناصر: قطعاً نہیں، ہم نے یہ سوچا بھی نہیں۔ اٹارنی جنرل: کبھی آپ کا ممبر الیکشن میں؟ مرزا ناصر: بالکل نہیں، یہ سوچا بھی نہیں، جماعتی حیثیت سے نہ اس ملک میں نہ دنیا کے کسی ملک میں کسی کو کھڑا نہیں کیا۔ اٹارنی جنرل: کیا خلیفہ اسلام میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں ہوتا؟ مرزا ناصر: حضور علیہ السلام اور آپ کے خلفاء تو دینی و دنیوی دونوں اعتبار سے تھے، یہ ٹھیک ہے، دنیوی و دینی اور روحانی دونوں امامت ان میں جمع تھی، مگر مرزا صاحب کے آنے کے بعد اب ان کے خلفاء میں روحانی امامت ہے اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اٹارنی جنرل: خلیفہ یعنی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بھی نہیں ہو سکتا؟ مرزا ناصر: نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمیں سیاست سے دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل: اچھا، اگر خلیفہ اور صدر مملکت کا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو آپ کے ممبران جماعت یعنی آپ کے ممبران جماعت کس کی حمایت کریں گے؟ مرزا ناصر: یہ ایک نیا سوال آ گیا ہے کہ قانون وقت اور عقیدہ متصادم ہو جائے تو پھر کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہم دنیا میں ہم 1 کروڑ ہیں اور پاکستان میں 35 سے 40 لاکھ۔ اٹارنی جنرل: مرزا قادیانی کے انتقال کے وقت آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ مرزا ناصر: چند ہزار ہوں گے، اپنے ساتھی سے پوچھنے کے بعد 4 لاکھ کے قریب تھے، اس وقت اندازہ ہے۔ اٹارنی جنرل: 1901 کی مردم شماری میں تو تعداد کتنی تھی؟ مرزا ناصر: معلوم نہیں۔ اٹارنی جنرل: گڑبڑ ہو رہی ہے، 1908 میں مرزا غلام احمد کے انتقال کے وقت آپ کی تعداد 19,000 تھی۔ مرزا ناصر: مردم شماری میں؟ اٹارنی جنرل: یہ ایک دستاویز ہے جو برطانیہ کے فارن آفس نے 1920 میں شائع کی تھی اپنے دفاتر کی پختہ معلومات کے لیے۔ مرزا ناصر: یہ ان کی اپنی روایت ہے۔ اٹارنی جنرل: برٹش گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، بہرحال ان کا سرٹیفکیٹ ہے کہ اس وقت اس مذہبی فرقے کی تعداد 19,000 سے زیادہ نہ تھی اور پھر وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی اور نفری تنزل پذیر تھی۔ مرزا ناصر کے مطابق تعداد 4 لاکھ، گورنمنٹ برطانیہ کے نزدیک 19,000، 20 تفاوت، بہت تفاوت۔ مرزا ناصر: گورنمنٹ برطانیہ کی اطلاع غلط ہوگی۔ اٹارنی جنرل: مرزا محمود نے احمدیت اور اسلام جو 1959 میں شائع ہوئی اس میں لکھا ہے کہ 1908 میں غلام احمد کے پیرو لاکھوں کی تعداد میں گنے جا سکتے تھے۔ مرزا ناصر: میں نے کہا نا 4 لاکھ۔ اٹارنی جنرل: لیکن 1908 میں مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق آپ کی تعداد 18,000 ہے۔ مرزا ناصر: اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ اٹارنی جنرل: پھر 1921 کی مردم شماری میں تعداد 30,000 ہے
اور 1930 اور 31 میں کل تعداد 56,000۔ یہ تعداد آپ کے والد مرزا بشیر نے بھی الفضل 5 اگست 1934 میں تسلیم کی ہے۔ مرزا ناصر وہ اخبار کے خریداروں کی تحریک پر زور دے رہے تھے اٹارنی جنرل، اور کہا کہ ہماری تعداد 56,000 ہے۔ مرزا ناصر ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل اب منیر رپورٹ کو دیکھتے ہیں، 1954 میں وہ آپ کی تعداد 2 لاکھ بتاتے ہیں۔ مرزا ناصر کیا پورے پاکستان میں؟ اٹارنی جنرل جی وہ یہی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مردم شماری کی اسکیم کو یکلخت نظر انداز کر دیا ہے، یکایک اچھل کر 40، 45 اور 40 لاکھ تک پہنچ گئی۔ مرزا ناصر مردم شماری کرنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی تعداد کم ظاہر کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل مردم شماری نہیں، میں تو جسٹس منیر والی رپورٹ کا ذکر کر رہا ہوں کہ 1954 میں آپ کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ اس طرح انسائکلوپیڈیا آف اسلام 1960 کے ایڈیشن میں بھی۔ مرزا ناصر یہ لاہور والی؟ اٹارنی جنرل نہیں، ہالینڈ والی ہے۔ مرزا ناصر اعداد شمار کس صفحہ پر ہیں؟ اٹارنی جنرل صفحہ 10 دیکھیں، اس میں درج ہے کہ احمدیوں نے جو اعداد شمار فراہم کیے ہیں 1960 کے ایڈیشن میں، تو اس وقت ان کی تعداد پوری دنیا میں بقول ان کے احمدیوں کی تعداد 5 لاکھ تھی، تو اس طرح پاکستان میں 2 لاکھ ہوں گے، اور یہی جسٹس منیر نے لکھا ہے۔ مرزا ناصر نہ معلوم کس نے اعداد شمار دیے؟ اٹارنی جنرل منیر نے لکھا ہے کہ مجھے بتایا گیا۔ مرزا ناصر نہ معلوم کس نے بتایا؟ اٹارنی جنرل متعلقہ پارٹی نے بتایا ہوگا۔ ہم یہ اخذ کرتے ہیں، بہر قصہ مختصر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 2 لاکھ سے آپ زائد نہیں ہیں، آپ کسی دستاویز سے میری تردید نہیں کر سکتے۔ مرزا ناصر مگر میرا اندازہ۔ اٹارنی جنرل مگر آپ دستاویز طریقہ سے میری تردید نہیں کر سکتے، یا رجسٹر لائیں مگر راز افشا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مرزا ناصر نہیں، مگر یہ تو تب ہونا کہ صحیح مردم شماری ہو جائے۔ اٹارنی جنرل گویا آپ بھی اس بحث کے بعد تذبذب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مرزا ناصر مردم شماری میں صحیح تعداد معلوم ہو جائے گی۔ اٹارنی جنرل گویا صحیح تعداد آپ کو بھی اس وقت معلوم نہیں، آپ اپنی لا علمی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا آپ نے 21 جون کے خطبہ میں جمعہ میں کہا کہ ہر شخص اپنے مذہب کی صراحت کرنے میں آزاد ہے، کوئی طاقت کوئی حکومت اس حق کے استعمال میں دخل نہیں دے سکتی، یہی آئین کی دفعہ 20 کا تقاضا ہے، یہ آپ نے کہا ہے۔ مرزا ناصر جی میری تقریر ہے، مذہبی آزادی ہے، دفعہ 20 کے تحت کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اٹارنی جنرل اسمبلی یا حکومت بھی؟ مرزا ناصر کوئی بھی۔ اٹارنی جنرل ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے جان بچانے کے لیے، کیا اسے بھی دفعہ 20 اجازت دیتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا رہے؟ کیا جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں؟ مرزا ناصر میرے نزدیک جائز نہیں۔ اٹارنی جنرل بہت اچھا، اب جھوٹ بولنا جائز نہیں، مگر کیا ایک آدمی جھوٹ کے طور پر اپنا مذہب غلط بتاتا ہے تو کیا دفعہ 20 کا معنی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا رہے، اس کے لیے مذہبی آزادی ہے؟ مرزا ناصر آپ کو کیسے معلوم ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے؟ اٹارنی جنرل مثلا میں کالج کا پرنسپل ہوں، اقلیت کے کوٹا سے سیٹ لینے کے لیے ایک مسلمان خود کو غیر مسلم ظاہر کرتا ہے، اب آپ کے نزدیک دفعہ 20 کے تحت ہر شخص کو اپنے مذہب کی اظہار کی اجازت ہے، لہٰذا وہ جھوٹ بولے تو میں کوئی کارروائی نہ کروں؟ اچھا آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے دستور کے کچھ حصے اپنی تقریر میں پڑھے ہیں، میں یہاں مؤدبانہ طریقے سے آپ سے پوچھتا ہوں جناب کہ کیا آپ نے پوری دفعہ کو بیان کیا ہے یا اس دفعہ کا کچھ حصہ بھول گئے ہیں؟ مرزا ناصر میں نے اس کا وہ ابتدائی حصہ چھوڑ دیا ہے جو ہر ذہن میں ہے، موجود ہے۔ اٹارنی جنرل شکریہ، وہ حصہ؟ مرزا ناصر قانون اور اصول اخلاق کی شرط پر۔ اٹارنی جنرل جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ مذہب کی آزادی مشروط ہے قانون، اخلاقیات اور امن عامہ پر، یہ بات تسلیم ہے نا؟ مرزا ناصر ظاہر ہے یہ ہے۔ اٹارنی جنرل اب ایک آدمی غلط بیانی سے اپنا مذہب غلط ظاہر کرتا ہے غلط مقاصد کی برآوری کے لیے، تو اب اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے یا نہ؟ مرزا ناصر کسی کو حق نہیں کہ مذہب کی آزادی پر پابندی لگائے۔ چیئرمین دیکھیں سوال کے مطابق جواب آنا چاہیے، چاہے گواہ اس سے متفق ہو یا نہ، مگر جواب اور سوال مطابق ہونا چاہیے۔ وکیل صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ اٹارنی جنرل سر متفق نہ ہونے کا سوال نہیں، دنیا میں ہزاروں دھوکے باز پھرتے ہیں، اب وہ غلط بیانی کریں مذہب کے بارے میں تو پابندی لگائیں گے یا نہ؟ باقی آئندہ انشاءاللہ۔